فائنل کال کا اعلان 24 نومبر کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کال واقعتاً فائنل ہوگی اور جو مطالبات ابھی تک سامنے آئے ہیں اس ایک کال کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف حکومت پہ اتنا پریشر ڈال سکتی ہے کہ وہ منوا لے گی؟ ویسے دو تین چیزیں ہیں اس میں امپورٹنٹ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مطالبات تو خیر آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی، مینڈیٹ کی واپسی کے حوالے سے بھی، رہائی جو سیاسی قیدیوں کی رہائی کے حوالے سے وہ پہلے بھی کر رہے ہیں، اور کوئی یہ اچھوتی بات نہیں ہے، کوئی چنبے کی بات نہیں ہے، ان کا ایک سٹانس رہا ہے اس حوالے سے۔ اس پر تو ہم بات نہیں کر سکتے، ہر سیاسی جماعت کا ایک موقف ہے اور وہ اپنا موقف منوانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ سارے مطالبات ایک ایسی فضا میں احتجاج کے ذریعے منوائے جا سکتے ہیں جب 7-8 مہینے پہلے الیکشن ہوئے ہیں اس ملک میں، اور ان الیکشن کے نتائج سامنے آنے کے بعد تمام تر تحفظات کے باوجود تحریک انصاف نے اس الیکشن کو ریجیکٹ کرتے ہوئے سڑکوں پر آنا پسند نہیں کیا، بلکہ وہ اس ایوان کا حصہ ہے، اس ایوان میں کی کارروائی میں وہ حصے دار ہے، اور اپنا احتجاج ایوان کے اندر وہ مسلسل ریکارڈ کرا رہی ہے۔ ماضی میں جو 2-3 تحریکیں ہمارے ملک میں کامیاب ہوئیں مکمل یا جزوی طور پر، ان میں بنیادی چیز یہ تھا کہ جن جماعتوں نے وہ تحریک چلائی انہوں نے عدم اعتماد کیا اس حکومت پر بھی، اس ایوان پر بھی، اور وہ سڑکوں کے ذریعے مسائل حل کرانے کی یا اپنا مطالبہ منوانے کا ایک راستہ اختیار کیا۔ دوسرا یہ تھا کہ کئی تحریکیں اس لیے ہمکنار ہوئیں کہ حکومت جو تھی اور ادارے وہ ایک پیج پر نہیں تھے، اور اپوزیشن کو اس کی مدد ملی انڈائریکٹ، ڈائریکٹ تو نہیں کہہ سکتے، انڈائریکٹ اس کا فائدہ ہوا اس کو۔ اب ایسی صورتحال نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف نے اس 10 ماہ کے عرصے میں، 8 ماہ کے عرصے میں کوئی تیاری کی ہے تحصیل کی سطح پر، ضلع کی سطح پر، صوبے کی سطح پر؟ پھر صرف اپنے کارکن نہیں ہوتے، اور طبقات کو، مثلا تاجر ہیں، وکلاء ہیں، مذہبی گروپ ہیں، اور جو لوگ غیر مطمئن ہوتے ہیں، اضطراب کا شکار ہوتے ہیں، ان کو ساتھ ملانا ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی تیاری کی گئی ہے۔ پھر یہ تحریک اگر طوالت اختیار کرتی ہے تو لوگ ظاہر گرفتار بھی ہوں گے، لوگ ظاہر اور مصائب کا شکار بھی ہوں گے، ان کے ازالے کے لیے کوئی انہوں نے پروگرام بنایا ہے، کیونکہ ہم نے ماضی میں تحریکوں میں یہ دیکھا ہے کہ سیاسی جماعتیں جب تحریک کی طرف جاتی تھیں تو وہ پہلے سے یہ تیاری کرتی تھیں، کارکن گرفتار ہوں گے، رہائی کیسے کروانی ہے، رہائی کیسے ہوگی، ان کے گھر کا نان نفقہ کون چلائے گا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی اپنی جو قیادت ہے وہ بھی منتشر ہے، اور جو تحصیل ضلع کی سطح پر تنظیمیں ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر، ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے نا جی۔ سیاسی جماعت، منظم سیاسی جماعت بنانے کی طرف تو توجہ نہیں دی گئی۔ یہ صرف اس جماعت کا معاملہ نہیں ہے، ساروں کا یہی حال ہے، سب کا یہی حال ہے، سوائے مذہبی جماعتوں کے، کہ وہاں ایک منظم نظم و نسق ہوتا ہے، جماعت اسلامی کا ہے، JUI ہے، یا اور جماعتیں ہیں، ان کے ہاں ایک چیز ہوتی ہے، ہمارے ہاں ان کے ہاں تو کوئی ایسا معاملہ ہے نہیں، ایک بھیڑ ہی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوں گی۔ پھر کچھ اتحادی ہیں ان کے، اور کچھ کے ساتھ ان کے، مثلا JUI کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات پچھلے 8-10 ماہ میں الیکشن کے بعد ہوئے ہیں، اور خاص طور پر 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر خاصی انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ۔ کیا اس کو بھی یہ ساتھ ملا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور کیا وہ آمادہ ہے اس کے لیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب ابھی تک قیادت کی طرف سے نہیں دیا گیا۔ بالکل صحیح ہے، اور 10 دن ہیں ان کے پاس، ان 10 دنوں میں وہ کتنی تیاری کر سکتے ہیں؟ یہ ساری معاملات ہیں۔ احتجاج کے لیے لوگ نکل بھی آئے۔ KPK کی حکومت کے وسائل سے، یا KPK کہ میں جو ان کو ایک آزادی یا سپیس ملتی ہے، اس کی بنیاد پر تحریک چلانے کے لیے میرا نہیں خیال کہ پنجاب میں جب تک یہ کچھ نہیں ہوگا، پنجاب کی بھرپور شرکت کے بغیر کوئی تحریک میں نہیں سمجھتا۔ بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب، اور پنجاب کے جو PTI کے حالات ہیں اور جو عہدیداران ہیں، وہ ان کا معاملات ہے، وہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ ارشاد صاحب IMF والے بندے آئے ہوئے ہیں اور وزارت خزانہ کے ساتھ ان کے بات چیت ہوئی ہے۔
اب جو ذرائع سے رپورٹ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جو منی بجٹ کا ذکر ہو رہا تھا وہ تو نہیں آنے والا. جو پہلے ہم نے وعدے کیے ہیں انہی کو مزید انڈوز اور انفورس کرنا کا فیصلہ ہوا ہے, اور سب سے جو بنیادی اور کلیدی جو ہے اس میں ٹیکس کلیکشن ہے. اور آئندہ سال سے جو زرعی شعبہ ہے اس پہ بھی اس سے ٹیکس کلیکٹ کرنے پہ بھی IMF جو ہے وہ اب اس نے کچھ فلیکسیبلٹی دکھا دی ہے. اور ویسے پاکستان کے جو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہوئے ہیں, کچھ بہتری تھی لیکن مسائل ابھی بھی اپنی جگہ موجود ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب ریویو میں اوبویسلی ہم نے جانا ہے, ہمارا تو ریویو اڑ جاتا ہے, تو ابھی تک صورتحال دیکھ کے یہ توقع کریں کہ حالات سمودھ ہی رہیں گے, ہموار ہی رہیں گے, یا کوئی اڑنے اڑنے کا چکر ہے؟ اللہ کرے نہ اڑیں. جو چیزیں آپ بھی دیکھ رہے ہیں, خبریں ہم بھی دیکھ رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ منی بجٹ کی طرف تو یہ نہیں جا رہے, لیکن جو فائنانسنگ گیپ ہے ایکسٹرنل بھی اور انٹرنل بھی, انٹرنل کا زیادہ ایشو بنا ہوا ہے, اس کو پر کرنے کے لیے جو تجویزیں سامنے آ رہی ہیں, ایک تو یہ ہے کہ پیٹرول پر لیوی جو ہے وہ 10 روپے یا 20 روپے بڑھا دی جائے. مطلب یہ بوجھ بھی تو عوام پر پڑے گا نا. یہ وتیرہ بھی وہی ہے, انڈائریکٹ ٹیکسز والا, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ نے نئے کسی شعبے کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لانا یا جو لائے ہیں ان سے وصولی نہیں کرنی, تو پھر اس کا مطلب ہے جو پہلے سے موجود ہیں بیچارے ان کو ہی زیر بار کریں گے نا. 19 لاکھ فائلر ہے جو نیل جس نے جمع کروائے ہیں, اب وہ نیل والے سے کیا وصول کر سکتے ہیں میکسیمم؟ کہا انہوں نے یہ تھا FBR نے, اور اس وزیر خزانہ نے بھی, اس سے پہلے والے وزیر خزانہ بھی کہتے ہیں کہ جی 32 لاکھ لوگوں کا ڈیٹا ہمارے پاس جمع ہے جنہوں نے بیرون ملک سفر کیے ہیں, جن کے پاس مہنگی گاڑیاں ہیں, بڑے بڑے گھر ہیں, اور بچے ان کے بڑے مہنگے اسکولوں میں پڑھتے ہیں. تو وہ ہم نے, اب وہ کہاں ہیں 32 لاکھ؟ ظاہر بات ہے جو بیرون ملک بار بار سفر کرتا ہے وہ نل تو نہیں دکھا سکتا اپنی ٹیکس ریٹرن. بالکل ایسے جس کے پاس بڑے بڑے گھر, بڑی گاڑیاں ہیں, وہ کیسے نل دکھا رہا ہے؟ جس کے بچے مہنگے اسکولوں میں 40,000 50,000 لاکھ روپے مہینہ فیس دینے والا اسکول, وہ کیسے نل دکھا رہا ہے؟ یا تو یہ ہے کہ ہمارے جو FBR کا سسٹم ہے اس کے اندر کوئی خرابی ہے. ایک تو سب سے بڑی وجہ جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو زرعی شعبہ ہے اس کو جب استثناء حاصل ہے تو اس کی آڑ لی جاتی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے اس کو آپ پکڑتے ہیں کہ جی آپ کے پاس میں تو کسان ہوں, سفر پہ ہوتی ہے, جو میں تو کسان ہوں, میں ساری زرعی آمدنی ہے, تو اس پر تو آپ ٹیکس نہیں کر سکتے. تو اس کو جب آپ لے آئیں گے ٹیکس نیٹ میں تو اس وقت پھر آسانی ہوگی آپ کی, حساب لگا سکیں گے کہ جی ٹھیک ہے اتنی اگر آپ کی زمین ہے, اتنی آپ کی آمدنی ہو رہی ہے, تو اس سے یہ اخراجات نکل سکتے ہیں یا نہیں نکل سکتے. ایک بات سمجھ نہیں آتی, جی آپ تنخواہ دار آدمی ہیں, میں تنخواہ دار آدمی ہوں, ہم انکم ٹیکس دیتے ہیں. زراعت جو ہمارے زمیندار دوست ہیں, کسان بھائی ہیں, وہ بھی انکم لیتے ہیں, اس پہ انکم ہو رہی ہے, وصول کرتے ہیں, اس انکم پہ ٹیکس کیوں نہیں؟ اب اس سے بڑی بات, اس پہ ٹیکس لگانے میں دشواری کیا ہے؟ دیکھیں عام کسان, غریب کسان کے پاس جائیں یا ہاری کے پاس جائیں, وہ تو رو رہا ہوتا ہے, وہ تو اپنے نان نفقے کے مسائل کو لے کر رو رہا ہوتا ہے. وہ تو ٹیکس نیٹ میں آتا بھی نہیں ہے, لیکن 6 ایکڑ والا, 10 ایکڑ والا, ایون 12 ایکڑ والا آتا ہی نہیں ہے. آپ نے تو اس پر ٹیکس لگانا ہے جس کی زرعی آمدنی اتنا زیادہ ہے کہ وہ 4 گاڑیاں بھی افورڈ کرتا ہے, بڑے نہیں. یہ جو شیر لانے کے مترادف کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے قانون سازی کرنی ہے. وہ شبر زیدی کا آپ نے سنا نہیں انٹرویو کہ میں نے ایک لسٹ بنائی, جی میں وزیر اعظم کے پاس گیا, انہوں نے کہا بالکل کر لو. پھر اس وقت کے جو آرمی چیف تھے باجوہ صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا جی یہ لوگ ہیں, ان کو ہم لائیں گے. زمیندار تھے, بڑے بڑے جاگیردار تھے, وڈیرے تھے. تو جب وہ سارا کچھ ہو گیا, انہوں نے گو ایڈ میں نے جب کیا تو میرے پاس ایک ڈیلیگیشن آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں, اگر آپ نے ٹیکس لگایا تو حکومت چلی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, ایوانوں میں بیٹھے ہیں, طاقت کے مراکز میں بیٹھے ہیں, ان کے تعلقات ہیں, ان کا اثر و رسوخ ہے, ان کی رشتہ داریاں ہیں. تو وہ جب کھڑے ہو جاتے ہیں
تو ہر ایک کو اپنی پڑ جاتی ہے. نہیں اب طاقت کے ایوانوں میں تو ارشاد صاحب وہ کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہیں نا, شاید خاقان عباسی سے بھی بیٹھے ہیں, برائے نام 24 کروڑ ایک سال کا ٹیکس دینے والے لوگ بھی نام بیٹھے ہیں ہیں. سر, وہ کتنے ہیں؟ نہیں کم ہیں لیکن بہت یہ کم کاروباری ہیں. ہیں, دوسری طرف زمیندار ہیں. اس کی اب مثال کے طور پر 10 بندے ہیں, 15 بندے ہیں قومی اسمبلی میں, وہ حکومت تو نہیں الٹا سکتے نا. جی اگرچہ وہ بھی اپنا ایک نہیں, یہاں کردار ادا کرتے بڑے ہیں, امپورٹنٹ ہوتے ہیں, حالات ایسے بن جاتے لیکن ہیں. دوسرا یہ ہے کہ دوسری اس میں خرابی یہ ہے کہ یہ ایک صوبائی سبجیکٹ ہے. جی یہ بھی ایک ایگزیکٹلی مسئلہ ہے, اور صوبے یہ جرت ہی نہیں کرتے. ہاں, صوبوں کا سب سے زیادہ پولیٹیکل سٹیک ہے. ہاں, تو اس لیے یہ وہ اس طرف نہیں آتے. نتیجہ یہ ہے کہ وہی طبقہ جو ڈے 1 سے ٹیکس دے رہا ہے ایمانداری سے. اچھا, ایک عجیب و غریب توجیہ پیش کی جاتی ہے, ایک استدلال ہے کہ دیکھیں نا جی, ہم انڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں, جی ہم جو ان پٹ لیتے ہیں اس پر ٹیکس دیتے ہیں, ہم مشینری خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس. بھائی جو تنخواہ دار ہے وہ بھی تو انڈائریکٹ ٹیکس سارے کے سارے, وہ ماچس کی ڈبیا خریدتا ہے اس پہ بھی ٹیکس دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو ٹیکس تو انڈائریکٹ وہ سارے وہ بھی دے رہا ہے, لیکن اس کے باوجود جو انکم ہے اس پر وہ ٹیکس دیتا ہے. صحیح ہے. اور جب تک یہ ڈائریکٹ ٹیکسیشن نہیں ہوگی, نہ ہم قرضوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں, نہ ہم معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں, نہ خوشحالی اور ترقی کی منزل حاصل کی جا سکتی ہے.